وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے۔ شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا، پر جو تھے وہ چھپا لیے۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر وہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا۔ اب جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا، جس کے نام کے اوپر اس جھیل کا نام مشہور کی تھا۔ وہ مصر کا رہنے والا تھا، مصر میں شاہ عاصم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا۔ اس نے جی مصر میں خواب دیکھا، خواب دے بچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا۔ تو صبح اٹھ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ، میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی، وہ ناری ہے، آپ خاکی ہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، آپ مٹی کی، آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا آخر ناران میں پہنچا۔ تو 12 سال راستے پہ لگے تھے۔ جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا۔ اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے والی جو چھوٹی پہاڑ ہے، اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے، وہ اب بھی موجود ہے۔ اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلا کرو، اللہ کی عبادت کرو، 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا۔ اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلا کیا۔ 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے۔ ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے۔ تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور 8ویں وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی۔ اس جھیل میں نہانے کے لیے آئی کوہ کاف سے۔ کوہ کاف جو ہے روس کے پاس سے چچنیا کی طرف رشیا میں ہے۔ آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا۔ بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا، شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی، وہ جا نہیں سکتی تھی۔ شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا، پر جو تھے وہ چھپا لیے۔ جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا۔ دیو سفید جو تھا پری کا عاشق مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نہ کھا لی۔ باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر وہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے۔ تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا، بہت بڑا ایک تیلاب جھیل تھا اور چھوٹی گروڈی کے پیچھے جو گیپ جا رہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا، یہ اوپر تک تیلاب تھا۔ دیو نے وہاں سے توڑ دیا، طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا، طوفان آ گیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا، دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی، پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے۔ سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں، سیفر ملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا راستے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیوا صحیح میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے۔ پری کو لے کر شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا۔ شہزادے کا نام تھا جی سیف ملوک۔ تب کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتا ہے سیفر ملوک جھیل، اور اس کی داستان بنی ہے۔ پھر اس کے اوپر لوگ آنے شروع ہوئے۔ اس وقت انسان کی آبادی یہاں پہ نہیں تھی، کوکاف پرستان تھا، پریوں کا دیس تھا، اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں 27 سمندر سے۔ وہ سامنے ملکہ پربت برف والی جو آخری چوٹی ہے، اس کی 17,500 فٹ ہائٹ ہے، 7,000 یہاں سے اوپر ہے، لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر پایا۔ اس کے اندر سونے کی معیشت ہے، پریاں عبادت کرتی ہیں، جو بندہ بھی جاتے ہیں اس کو گرا دیتی ہیں۔ 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں
ट्रेन ने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को। उन्होंने उठा के नीचे भेजा। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो वहाँ से परियां उतरती है इस झील में। लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्ले गुजार लोग होते हैं या इबादत करने वाला बंदा, आम बंदा तो यही देख सकता है कि इन पहाड़ों का अक्स इसमें आ जाता है। बहुत ही खूबसूरती होती है, दिन जैसी रोशनी होती है, लोग आते हैं नज़ारे करते हैं। और आज दिन तक झील की गहराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सका। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियां नहीं आती थी खच्चरों पे। आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी लेकिन इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं कर सका। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है। 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है। इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। और यही रास्ता जा रहा है कि इसी पहाड़ की बैक साइड पे आंसू झील है। तो जब शहजादा परी को लेकर चला गया तो देव रो रहा था। देव आंसू गिर गया। वहाँ पे एक छोटा सा झील है, आंख जैसा निशान है, आंसू जैसी आगे से बहती है कतरे कतरे से। 8 घंटे तो मजीद लगते हैं 4 जाने में और 4 आने में। यहाँ से घोड़े पे जाना होगा या पैदल, आगे गाड़ी नहीं जा सकती। स्टोरी खत्म सर जी।